انسان دوستوں السلام علیکم۔ میں جو دیکھتا ہوں ویڈیو کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ چند روز پہلے ایلن مسک کے متعلق یہ خبر زیر مطالعہ آئی کہ وہ ایک بار پھر دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ ایلن مسک کی دولت میں اضافہ ان کی مصنوعی ذہانت کے نئے پروگرام جو ان کی کمپنی ہے XAI کی مالیت میں بے پناہ اضافے کے سبب ہوا ہے۔ یوں ایلن مسک ایک بار پھر دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ یہ سب ایلن مسک کی صلاحیتوں کے ساتھ ان کے رفقا کی ذہانتوں کا کمال ہے۔ ان کے رفقا کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں غیر معمولی کام ہے جو ایلن مسک کو دولت مند ترین شخص جو ہے بنا رہا ہے۔ ایلن مسک کی اس دولت مندی کے پیچھے ان کے ذہین ترین رفقا کا ٹیم ورک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اکیلے ایلن مسک جو ہیں ذہین ہیں اور یہ سب کچھ وہ خود کر رہے ہیں، اور وہ جو ذہین افراد ہیں وہ اکثر جو ہے انسانوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے، وہ پس پردہ رہتے ہیں۔ ٹیم کے بیشتر افراد جو ہیں پس پردہ رہتے ہیں یا ایک محدود حلقہ ہے جو انہیں جانتا ہے، اور اس میں وہ ایلن مسک کے لیے جو ہے سنسیئرلی کام کرتے ہیں۔ یوں جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین شخص بنتے جا رہے ہیں۔ اس پس منظر میں ایک بات مجھے یہاں کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ ایلن مسک نے دوبارہ امیر ترین شخص بننے سے وہ ایک ماہ پہلے جو ہے انہوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ اگلے سال تک جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ انسانوں سے زیادہ ہوشیار ذہین ہو جائے گی۔ یعنی یہ ان کی ایک پیشن گوئی ہے جو انہوں نے کر دی۔ یہ پڑھ کر، اس خبر کو پڑھ کر، ایلن مسک کی اس بات کو پڑھ کر میں سوچنے لگا کہ یار میرے خیال میں اگر یہ بات وہ اپنے رفقا سے مشورہ کر کے کہتے تو شاید یہ بات کہنے کی ہمت نہ کر پاتے۔ یقیناً میرے دل میں یہ گہرا احساس ہے کہ اگر انسانی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے گی یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ میرے دل میں یہ گہرا احساس ہے اگر انسانی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے گی تو یہ تو انسانیت کے لیے موت کے مترادف ہوگی۔ یعنی پھر انسان جو ہے وہ کس کام کا رہے گا، پھر اس کی انسانیت جو ہے، اس کی ویلیو جو ہے وہ کیا رہے گی۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کے اندر جو ہے سیلف پریزرویشن کا ایک فطری جذبہ جو ہے اس کی روح میں پیوست، اور جو اس کی روح میں جو چیز پیوست ہے وہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا نا تو پھر یہ انسان جو غاروں میں پناہ لینے والا انسان تھا وہ غاروں میں ہی فنا ہو جاتا، وہ غار سے باہر نہیں آ پاتا۔ تو انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادے کی جو صلاحیت دی ہے کہ انسانی کی بنائی ہوئی کوئی شے جو ہے اسے محکوم بنا لے۔ بھائی ٹھیک ہے، بعض ایجادات انسان کی ایسی ہیں اور اکثر ایجادات ایسی ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسان نے کار بنائی تو کار کی رفتار جو انسان سے بہت زیادہ ہے۔ انسان کار کو یعنی کہ اپنی جسمانی قوت کی بنیاد پہ بیٹ نہیں کر سکتا، لیکن کار پہ وہ قابو رکھتا ہے، اس کا ایکسیلیٹر ہے، اس کا بریک ہے، اس کی ایوری تھنگ ہے، کو لے کے وہ پہاڑوں پہ چڑھتا ہے، جہاں چاہتا ہے اپنی ول پہ کار کو گھماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی کہ وہ ایٹم بم بناتا ہے، وہ ایٹم کو تسخیر کرتا ہے، وہ ایٹم کے اندر جو ہے جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ اب یہ دیکھیے کبھی کبھی انسان سے غلطی بھی جاتی ہے اٹھا کے، ہماری انسانوں نے جو ہے ایٹم بم جو ہے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹم بم ہم نے گرایا اور اس سے جو تباہی پھیلی تھی، لیکن دیکھیے اس کا کیا ہوا، ریئلائزیشن کیا ہے اس کے اندر۔ جنہوں نے ایٹم بم مارا وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا، اور جن پر مارا گیا انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ یار ہم دشمنی میں اس حد تک گئے کہ ہمیں ایٹم بم کھانا پڑ گیا۔ اور پھر وہ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یار اب ہم ایٹم بم بنائیں اور اس کو ماریں، اس سے بھی کوئی خطرناک اسلحہ بنائیں یا کوئی مہلک اسلحہ بنائیں اور جو ہے اس کا جواب دیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ انسان کے درمیان جو ہے انسانیت جو ہے نفرت کی بنیاد پہ نہیں پنپ سکتی، تو ہمیں نفرت کو پس پوچھ ڈالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس ظلم کو وہ پی گئے، اس کے نتیجے میں آج دیکھیں جاپان جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے اور انتہائی پیسفل کنٹری ہے، اور اس کے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ نفرت کی بنیاد پہ نہیں جی رہے، وہ محبت کی بنیاد پہ جی رہے۔ اور یہی میں یہاں پر یہ میسج دینا چاہ رہا تھا، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ انسان کی خواہش پر ہے، وہ ہمیشہ انسان کے تابع رہے گی، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ ذہین ترین انسانوں کی جو ہے وہ تابع رہے گی۔ یعنی جیسے ذہین ترین انسان چاہیں گے اس کو لے کے چلیں گے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا اس کے بعد کچھ اور آنے والی چیزیں ہیں جو شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے حیران کن اور جو ہے امیزنگ ہو، لیکن وہ بھی سب جو ہے انسان کے تابع رہیں گے۔ اس موقع پہ جو اصل بات میں نے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اہل علم اور خاص کر کے جو ہے اہل مذہب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے ذہین ترین افراد کے اندر انسانوں کی جو خدمت ہے اس کا جذبہ بیدار رکھیں، ان کے اندر جو ہے یہ جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں، اور ان کی اس فکر کو بیدار رکھیں کہ وہ انسانی جو کچھ کریں وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کریں، اور انہیں اس بات کا بھی احساس رہنا چاہیے۔ اہل مذہب اس بات کو بھی جو ہے پروموٹ کریں کہ انسان کو بہرحال جو ہے جس نے پیدا کیا ہے اس برتر ہستی کے سامنے ایک دن سامنے جا کے اس کے پیش ہونا ہے، اس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، اور جس کی قدرت میں نہ صرف کائنات کی تمام ذہانتیں ہیں بلکہ اس کائنات کی پوشیدہ حقیقتوں کو جس طرح ہم آج اپنے دائرۂ ادراک میں لا رہے ہیں، اور وہ جو اب بھی ہمارے دائرۂ ادراک سے باہر ہے، یعنی اس کی قدرت ہر ظاہر اور ہر جو ہے باطن چیزوں پر جو ہے وہ غالب ہے، یعنی اس کے ادراک میں تمام چیزیں جو ہیں وہ
پہلے سے ہیں وہ ذہانتوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ اس کے علم سے باہر کی شے نہیں ہے، وہ سب اس کے علم کے اندر وہ موجود ہے، وہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں اس فکر کے بغیر انسان کی جو زندگی ہے اس دنیا میں کھیل کھلواڑ سے اوپر کی چیز نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ زندگی ہے انسان کی، یہ کسی کے امیر یا غریب ہونے کے چلن سے اوپر کی شے نظر نہیں آتی۔ خاص طور پہ ہمارے اس زمانے میں سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، بیچارہ جو ہے کون کتنا غریب ہے، اسی بنیاد پر جو ہے نا چیزوں کو ہم دیکھنے لگے ہیں۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وہ اتنی سطحی نہیں ہے کہ اسے جو ہے بس کھیل کھلواڑ سمجھا جائے۔ یہ دنیا کی زندگی یقیناً کچھ اوپر اٹھ کے دیکھنے کی چیز ہے، اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ انسان کے حوالے سے بے مقصدیت سمجھ سے بالا تر شے ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے مجھے جو ہے قرآن مجید کی چند آیت یاد آ رہی ہیں، وہ آپ کے لیے یہاں پیش خدمت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، پس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، کیا تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ ایک اور آیت ہے، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد وبيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب السود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانها كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی اور سفید سرخ مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں اور گہرے سیابی، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں صرف وہی لوگ گاڈ کانشیس خدا کا شعوری احساس رکھتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ زبردست بخشنے والا ہے۔ اس خدا کی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آواز و بیان سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔